يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية۔ ناظرین السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے اہل بیت علیہ السلام کی محبت اللہ اور رسول کی خاطر نہ رکھتا ہو۔ یعنی اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کو اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھنا شرط ہے، واجب ہے، ورنہ ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم کہیں کہ نہیں ہم نے بس رسول اللہ تک ماننا ہے، اس کے آگے نہیں ماننا، تو اس میں ہمارے ایمان میں نقص ہے، کہیں نہ کہیں ہمارا ایمان انکمپلیٹ ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام ہمارا ایمان ہے، اگر ہم ان کی قربانی کو چھوٹا سمجھیں یا اہمیت نہ دیں تو یہ ایک بہت بڑی پرابلمیٹک بات ہے۔ ہم ہمارے اس ایپیسوڈ امام حسین شریک قرآن میں اسی بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ کیسے امام حسین علیہ السلام ہمارے دین کا حصہ ہیں، ان کا بہت بڑا رول ہے، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ دین آج ہم تک صحیح سلامت پہنچا ہے۔ تو آئیے ایک بار پھر اس گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ تفسیر فاطمہ رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام کی قرآن سے محبت تھی، انسیت تھی، تو کیا کوئی واقعہ ملتا ہے ہمیں اس سلسلے میں کہ اس بات کو ہم ثابت کریں کہ امام حسین علیہ السلام قرآن سے بالکل جڑے ہوئے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عشق توحید کربلا میں امام حسین نے ثابت کیا تھا کہ کس طرح سے وہ اللہ کے عاشق ہیں، کس طرح سے وہ عبادات کے عاشق ہیں، پروردگار عالم کی توحید اور ولایت سے امیر المؤمنین ان کے لیے کتنی عزیز ہے، جس کے لیے انہوں نے قیام کیا۔ اور اسی طرح اگر ہم ان کی حیات پر نظر کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کو قرآن سے بھی بہت زیادہ محبت تھی۔ اور یہ قرآن کی محبت کو ہم جاننے کے لیے ہم ایک چھوٹا سا واقعہ جو تاریخ میں ملتا ہے کہ عبد الرحمن نامی ایک معلم تھے جو امام حسین کے بعض بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے امام حسین کے ان بچوں کو جن کو وہ تعلیم دے رہے تھے سورہ حمد کی تلاوت کروائی اور اسے یاد کروایا، حفظ کروایا، اسے سکھایا۔ وہ بچے پڑھنے کے بعد جب وہ تعلیم لے چکے ہیں سورہ حمد کی تو اپنے بابا امام حسین کے پاس آئے اور امام حسین کو وہ سورہ پڑھ کر سنائی۔ جب امام حسین نے اپنے بچوں کی زبان سے سورہ حمد کو سنا تو انہوں نے عبد الرحمن کو بلایا، اور بلانے کے بعد عبد الرحمن کو امام حسین نے 1000 دینار ہدیے میں دیا اور ان کے دہن میں موتیاں بھر دیں، یعنی پورا یا یوں کہہ دیں آسان لفظوں میں کہ ان کی آغوش میں موتیاں بھر دی۔ لوگ دیکھنے والے حیران تھے کہ مولا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اس نے فقط ایک سورہ حمد تو سکھائی ہے اور آپ اس ایک سورہ حمد کے سکھانے پر اتنا زیادہ اس کو اجر دے رہے ہیں کہ آپ نے 1000 دینار بھی دیے، پھر اس کو آپ موتیاں دے رہے ہیں، پھر اس کا آپ اتنا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو امام حسین نے اس کا جواب دیا تھا کہ جو اس نے سکھایا ہے آج میرے بچوں کو، اس کے سامنے یہ جو کچھ بھی میں دے رہا ہوں یہ بہت کم ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے۔ سورہ حمد کے مقابلے میں یہ موتیاں، یہ دینار، یہ درہم کچھ بھی نہیں ہے۔ سورہ حمد اتنی گراں ہے اور سورہ حمد مجھے اتنی عزیز ہے کہ اگر کوئی اس کو میرے بچوں کو سکھا دے تو میں اس کو اس طرح سے نوازوں گا۔ اچھا یہاں بریکٹ میں رک کر ایک بات یہ بھی کہہ دیں کہ امام حسین ہم سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کو قرآن کا درس دے رہا ہے، جو آپ کے بچوں کو قرآن کا درس دے رہا ہے، اسے اس طرح سے نوازو۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں عالم یہ ہے کہ انگریزی پڑھانے والوں کو ہم زیادہ دیتے ہیں اور قرآن پڑھانے والوں کو ہم کم سے کم دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، قرآن ہی تو پڑھاتے ہیں۔ امام حسین نے یہاں پر ہمیں عظمت بتائی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ فری میں ہی پڑھا دے، بس اللہ کی ثواب کی خاطر پڑھا دے۔ پھر امام حسین نے اس کے بعد ایک شعر وہاں پہ پڑھا تھا عربی زبان میں، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اگر تم پر کوئی احسان کرتا ہے، تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ یعنی قرآن کی تلاوت کروا کر اس نے میرے بچوں کے ساتھ نیکی کی ہے تو اب میری ذمہ داری کہ میں اس کے ساتھ نیکی کروں۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ دنیا کی
جو بھی دولت تمہارے پاس ہے اگر تم اسے قرآن کے لیے خرچ کرتے ہو تو تمہاری دولت میں کبھی کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. تو یہ تو ایک محبت تھی جو قرآن سے امام حسین ظاہر کر رہے تھے, اور اس محبت کو اگر ہم نمایاں طور پر دیکھنا چاہیں تو ہم کربلا کی سرزمین پر دیکھ سکتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ کیا کوئی ایک انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ امام حسین کا کوئی ایک دن بھی ایسا گزرتا رہا ہوگا کہ انہوں نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو؟ ممکن ہے نہیں نا. جو ہر وقت قرآن کے ساتھ ہے, جو خود قرآن ہی ہے, جو روزانہ قرآن پڑھتے ہیں, انہیں قرآن سے اتنی محبت ہے کہ کربلا کی سرزمین پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ عبادت کر سکوں اور قرآن پڑھ سکوں, تاکہ قرآن کی تلاوت کر سکوں. اگر ایک عام انسان کو یہ بتا دیا جائے کہ آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اگر آخری رات کسی کو بتا دی جائے کہ یہ آخری رات ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وصیتیں کرے گا, بٹوارا کرے گا, بیوی کے ساتھ وقت گزارے گا, بچوں کے ساتھ وقت گزارے گا, روئے گا, گریا کرے گا. لیکن عشق قرآن امام حسین کے دل میں ایسا ہے کہ کربلا کی سرزمین پر جانتے ہوئے کہ آج کی آخری رات ہے, انہوں نے صرف اور صرف اس رات میں قرآن کی تلاوت کی ہے. اور ہر خیمے سے شب عاشور لکھا ہوا ہے جملہ تاریخ میں کہ ایسی آواز آ رہی تھی تلاوت قرآن کی جیسے مکھیاں جو آواز کرتی نا پوری جھنڈ میں, تو جیسی وہ آواز ہوتی ہے خیام امام حسین سے ایسی ہی آوازیں آ رہی تھی. یعنی ہر ایک جو امام حسین کا ساتھی تھا وہ بھی عاشق قرآن تھا, اور خود امام حسین اس طرح سے قرآن سے عشق رکھتے تھے. آپا یہ واقعہ ہم نے جو سنا ابھی عبد الرحمن کا, یہ ان کی زندگی میں ان کی محبت اور قرآن کو لے کے ہم نے ان کا شوق دیکھا. کیا ان کی شہادت کے بعد کا بھی کوئی واقعہ ملتا ہے کہ جیسے ہم سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا سر شہادت کے بعد بھی کچھ نہ کچھ گفتگو کر رہا تھا, تلاوت کر رہا تھا, تو کیا گفتگو تھی وہ دوران سفر, کیا تلاوتیں تھیں وہ؟ جیسے کہ اس سے پہلے ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ امام حسین نے کس طرح سے سورہ غافر کی تلاوت کی, سورہ کہف کی تلاوت کی, اور مسلسل سر امام حسین جو ہے وہ تلاوت میں مشغول رہا. اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے جب سر امام حسین کو راہ شام و کوفہ سے لے جایا گیا. تاریخ کہتی ہے کہ 40 مقامات پر رکایا گیا ہے امام حسین کے سر کو, اور ہر مقام پر سر امام حسین سے ایک الگ معجزہ رونما ہوتا ہوا نظر آیا تھا. تو ایک مقام ایسا تھا کہ جہاں پر امام حسین کے سر کو روکا گیا تو شام کا راستہ تھا وہ, جہاں پر ایک یہودی بھی تھا اور وہ یہودیوں کا سردار تھا. اس کے گھر میں امام حسین کے سر کو رکھا گیا, اور جب اس نے امام حسین کے سر کے صندوق کو دیکھا تو ایک نور ساطع ہو رہا تھا. تو جو لوگ ساتھ میں آئے تھے ان سے پوچھا کہ یہ صندوق کس کے سر کا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ سر امام حسین کا صندوق ہے. یہ یہودی کیونکہ کبھی اس نے نام سنا تھا اور شاید اس کو تھوڑی سی محبت تھی, تو اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں کچھ پیسے دوں تو کیا آج رات کے لیے میں بطور امانت یہ سر اپنے گھر پر رکھ سکتا ہوں, تو اپنے کمرے میں اپنے حجرے میں لے جا سکتا ہوں؟ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جا سکتے ہو. سر حسین کا صندوق اس نے اٹھایا اور اٹھا کر وہ اپنے حجرے میں لے کے جاتا ہے, اور اس کے بعد اس نے سر امام حسین سے بات کرنا شروع کی, اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ امام حسین ہیں, آپ رسول کے نواسے ہیں, میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کیا میری شفاعت آپ کے نانا کریں گے؟ میں یہودی ہوں تو کیا آپ کے نانا میری شفاعت کریں گے؟ اب وہ اس کو کیا پتا تھا کہ سر امام حسین بولنے لگے گا. امام حسین کے سر نے جواب دیا, لب ہلے, اور مولا حسین نے فرمایا کہ کیونکہ تو نے میرے نانا کو قبول نہیں کیا تھا, ان کی بیعت نہیں کی تھی, نہ تیرے آبا و اجداد نے بیعت کی تھی, لہٰذا جب تک تو مسلمان نہیں ہو جاتا تب تک میرے نانا تیری شفاعت نہیں کریں گے اور نہ میں تیری شفاعت کروں گا. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا آپ میری شفاعت اپنے نانا سے کروا دیں گے, میری سفارش کریں گے کہ آپ کے نانا میری شفاعت کر دیں؟ امام حسین نے 3 بار یہ جملہ کہا, ہاں اگر تو ایمان لے آتا ہے, تو مسلمان بن جاتا ہے, تو میں
تیری سفارش اپنے نانا سے کروں گا اور میرے نانا تیری شفاعت ضرور کریں گے. بس یہ سننا تھا. وہ تڑپ جاتا ہے اور تڑپ کر وہ فوراً اپنے تمام گھر والوں کو بلاتا ہے, اپنے بچوں کو اور سارے گھر والوں کو بلانے کے بعد وہ سرے امام حسین کے پاس بیٹھ کر ایمان کو قبول کرتا ہے, مسلمان ہوتا ہے, اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے اور امام حسین کا شکر ادا کرتا ہے کہ انہوں نے ایسے لمحات میں بھی یہ معجزہ دکھایا کہ مجھے یہ دلاسا دیا کہ اگر آج بھی میں اسلام کو قبول کر لیتا ہوں تو میری سفارش یہ کریں گے اور رسول اللہ سے میری شفاعت ہو سکتی ہے. یہ سر امام حسین تھا جو کہیں باتیں کر رہا تھا اور لوگوں کو ایمان کی طرف بلا رہا تھا, اور یہی وہ سر امام حسین ہے جو کہیں تلاوت کر رہا تھا اور لوگوں کو ہدایت کر رہا تھا. یہ ہر مقام پر امام حسین کے سر اقدس سے ایک معجزہ رونما ہوتا ہوا نظر آیا ہے. آپا یہ تو جیسے کہ ہم نے سنا کہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ایمان کی روشنی تھی, امام وہاں گئے اور امام نے اس کو ایمان کی طرف بلا لیا, لیکن ہم نے سنا ہے کہ کھولی کے گھر بھی امام حسین علیہ السلام کا سر گیا تھا. کیا وہاں کوئی معجزہ ہوا یا کھولی کا دل نہیں پلٹا امام کی طرف؟ کیا ہوا وہاں؟ وہ ایک ایسا ملعون تھا کہ جس کے دل کو پلٹایا جانا یا اس کا پلٹنا ممکن نہیں تھا, کیونکہ وہ شقی انسان تھا. اور وہ ایسا شقی تھا, آپ کھولی کے بارے میں اگر ہسٹری پڑھیں گی تو وہ ایسا شقی تھا کہ جب کسی کو بے رحمی سے مارنا ہوتا تھا تو خولی کو بلایا جاتا تھا, جب کسی کے سر کو تن سے جدا کرنا ہوتا تھا تو خولی کو بلایا جاتا تھا خاص طور سے, کیونکہ اس کے دل میں رحم نہیں تھا, لہٰذا اسے بلایا جاتا تھا. لہٰذا سر امام حسین کو سنبھالنے کی بھی ایک مقام پر ذمہ داری خولی کو دی گئی کہ ابن زیاد نے یہ حکم دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سر حسین کو خولی سنبھالے, کیونکہ وہ شاید امام حسین کے سر مبارک کے معجزات کو سن رہا تھا, اس کو خبر پہنچ رہی تھی کہ سر امام حسین بھی تبلیغ کر رہا ہے اور سارے کے سارے حق کو بیان کر رہا ہے. لیکن اگر خولی کے پاس یہ سر چلا گیا تو یہ بہت بے رحم ہے, یہ اس سر سے پھر معجزات نہیں ہونے دے گا. خولی کی 2 بیویاں تھیں. جب خولی کو یہ حکم ملا کہ تو اس سر کو اپنے پاس رکھے گا جب تک ابن زیاد کا حکم نہیں آتا, یہ سر تیرے پاس رہے گا, تو خولی اسے پہلے اپنی پہلی بیوی کے گھر پہ لے کے جاتا ہے. اور جب بیوی نے پوچھا کہ یہ سر کس کا لے کر آئے ہو, تو اس نے جواب دیا کہ یہ سر امام حسین ہے جو نبی کا نواسا ہے. اس نے دیکھیں جیسے یہ سنا نا کہ یہ نبی کا نواسا ہے تو اس کے دل میں بھی امام حسین کی محبت ابھری اور اس نے ایک چھڑی اٹھائی اور خولی کو مارنا شروع کیا اور سرزنش کیا کہ میں اس سر کو اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گی, اس لیے کہ یہ ایک ایسا محترم سر ہے کہ اگر اس کو اس طرح سے بے حرمتی کے ساتھ گھر میں رکھا تو مجھ پر عذاب نازل ہوگا, لہٰذا تو اسے یہاں سے لے جا. جب وہاں سے اس نے بیوی کی سرزنش کو پایا تو وہ دوسری بیوی کے پاس آیا, اور چونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ نام بتانے پر مجھے اس طرح سے دھتکار کے نکال دیا گیا ہے, تو جب دوسری بیوی نے پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے تو اب یہ کہتا ہے کہ یہ باغی کا سر ہے. ایک باغی تھا, مدینے سے اس نے خروج کیا تھا اور بس وہ خروج کر کے جب اس نے یزید کے خلاف باتیں کی تو اسے مار دیا گیا. جب بیوی نے پوچھا بتا تو صحیح کہ نام کیا ہے, تو اس نے نام نہیں بتایا اور اس سر کو جا کر ایک تنور میں رکھ دیا. وہ تنور جس میں امام حسین کا سر خولی نے رکھا تھا, اس کی بیوی یہ بیان کرتی ہے کہ میں رات بھر دیکھ رہی تھی اس تنور سے ایک نور نکلتا تھا اور اس تنور سے مسلسل تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی. میں دیکھ رہی تھی کہ طلوع فجر تک یہ سر تلاوت قرآن کر رہا ہے, اور آخری آیت اس سر کی جو تھی جو اس نے تلاوت کی وہ یہ کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, کہ عنقریب ظالم جو ہے وہ اپنے انجام کو دیکھ لیں گے. اور پھر اس کی بیوی یہ کہتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ میں اس تلاوت کو سن رہی تھی جو وہ سر کر رہا تھا, بلکہ میں نے کچھ ایسی چیزیں بھی محسوس کی, ایسی آوازیں بھی محسوس کی کہ ایسا لگتا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ملائکہ اس سر کے اطراف بیٹھے ہوئے ہیں اور تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں. یہ معجزہ خود خولی کے گھر میں رونما ہوا کہ امام حسین نے اس کے گھر میں تلاوت کی, مگر جسے نہیں پلٹنا تھا وہ نہیں پلٹا. جس کے دل میں محبت امام حسین تھی وہ آج تک باقی ہے, اور جس کے دل میں نہیں تھی وہ بغض حسین میں آج بھی یزید کو حق پر کہتا ہوا نظر آتا ہے. آپا اب جیسے امام حسین علیہ السلام ایک معصوم تھے تو ان کے سر نے یہ تلاوت کی, کیا اور بھی لوگوں کا ذکر ملتا ہے تاریخ میں کہ جن کے سر نے کوئی تلاوت کی ہو یا مرنے کے بعد کسی نے بات کی ہو, ایسے کوئی ذکر ملتے ہیں؟ امام حسین کو
ملاتے ہوئے ساتھ میں 4 افراد کا تذکرہ آتا ہے کہ جنہوں نے اپنے مرنے کے بعد بھی تلاوت کی ہے یا بات کی ہے، جس میں سب سے پہلا جو نام ہے وہ حضرت یحییٰ بن زکریا کا ہے کہ جب ان کو بے رحمی سے مارا گیا، کیونکہ ان کو بھی قتل کیا گیا تھا، ان کے بھی سر مبارک کو ان کے تن سے جدا کیا گیا تھا، تو جب جناب یحییٰ کے سر کو تن سے جدا کیا گیا اور خون کا فوارہ جاری ہوا تو حضرت یحییٰ کے سر نے اس وقت کلام کیا تھا، اور کلام کرنے کے بعد خود اپنی مظلومیت کو حضرت یحییٰ کے سر نے پوری دنیا کو بتایا تھا بیان کرتے ہوئے۔ دوسرا جو ملتا ہے کہ حبیب نجار کے بارے میں، جو حبیب نجار جو مشہور ہیں مومن آل فرعون کے نام سے، ان کے لیے کہا گیا کہ جب ان کو شہید کر دیا گیا تو انہوں نے بھی قرآن کی تلاوت کی تھی ان کے سر نے، اور وہ قرآن کی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 26 تھی، اور کہا تھا یا لیت قومی یعلمون، کہ اے کاش میری قوم نے میرے مقام کو، میری منزل کو جانا ہوتا۔ تیسرا جو مرنے کے بعد کلام کرنے والی جو ہستی ہے وہ جناب جعفر طیار ہیں، کہ جن کے لیے لکھا گیا کہ جب جناب جعفر طیار کو جنگ تبوک میں شہید کیا گیا، جناب جعفر طیار اس وقت روزے کے عالم میں تھے، جب ان کی جان لبوں پر تھی تو لوگوں نے آ کر ان سے کہا تھا کہ چونکہ آپ روزے سے ہیں تو آپ پانی پی لیں، افطار کر لیں، لیکن جناب جعفر طیار نے یہ جواب دیا تھا کیونکہ سورج نکلا ہوا ہے، ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا ہے، لہٰذا میں افطار نہیں کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے روزے کے عالم میں ملاقات کروں، اور وہ اسی عالم میں شہید ہو گئے تھے۔ اور شہادت کے بعد پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، ان کے لبوں کو ہلتا ہوا لوگوں نے دیکھا، اور انہوں نے یہ آیت پڑھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، سورہ آل عمران آیت نمبر 169، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ خبردار کوئی شہیدوں کو مرا ہوا نہ سمجھے کہ وہ پروردگار عالم کی طرف سے رزق پاتے ہیں اور زندہ ہے۔ چوتھی ہستی خود امام حسین علیہ السلام کی ہے کہ جنہوں نے اپنی شہادت کے بعد سر مبارک نے ان کی تلاوت کی، اور بار بار تلاوت کی ہے، ہر مقام پہ تلاوت کی ہے۔ لوگ حیرت میں آتے تھے اس منظر کو دیکھ کر کہ ایک انسان ایسا ہے کہ جس کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور 40 دن تک ان کے سر کو دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود اس سر سے ہمیشہ یا تو تلاوت کی آواز آتی ہے یا اس سر سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے۔ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کسی کا سر تن سے جدا ہے اور پھر وہ سر جو ہے وہ ایسا ہو کہ جس سے خوشبو آئے؟ ممکن ہے، دنیا کے عام انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ اس کے سر کو 40 دن تک دیار بدیار پھرایا جائے، اور وہ زخموں سے چور ہو، لبوں سے خون بہہ رہا ہو، آنکھوں سے خون بہہ رہا ہو، اور وہ زخمی سر ہو، چاروں طرف ان کے رخساروں پہ جو ہے وہ نیزے و خنجر کے نشان ہو، اور پھر بھی اس سر سے خوشبو آئے۔ یہ معجزہ صرف امام حسین کا تھا کہ سر مبارک تلاوت بھی کر رہا تھا اور مشک و عنبر کی خوشبو بھی دے رہا تھا۔ جی آپا، کہا جاتا ہے کہ ہر جو ایک امام ہوتا ہے ان کا جو بھی طرز عمل ہوتا ہے وہ کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے، وہ کوئی بھی کام بغیر مقصد نہیں کرتے، تو کیا وجہ تھی جو امام علیہ السلام کا سر نوکے نیزہ سے گفتگو کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، کیوں امام علیہ السلام نے کیا تھا؟ اس کے جواب میں ایک جو نقطہ ہے وہ جو ہم ہر مجلس میں سنتے ہیں اور بار بار علماء اور ذاکرین اس کو بیان بھی کرتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ ان کی ماں بہنوں کے سر سے چادریں چھین لی گئی تھی اور نامحرموں کا مجمع تھا۔ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی نامحرم میری بہن کی جانب دیکھے، لہٰذا لوگوں کی جو توجہ تھی وہ اپنی جانب کھینچنے کے لیے امام حسین تلاوت کر رہے تھے کہ لوگ جب دیکھیں گے کہ اللہ کٹا ہوا سر تلاوت کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سارے لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جائے گی، تو لوگوں کی توجہ کو اپنی جانب کھینچنے کے لیے کہ کوئی میری بہن کے سر کو نہ دیکھے، سب مجھے دیکھیں۔ دوسرا، امام حسین نے تلاوت کر کے یہ دنیا والوں کو ثابت کیا ہے کہ چاہے دنیا جتنی بھی کوشش کر لے، کتاب اور اطرت کو کبھی الگ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جو حوض کوثر تک ایک ساتھ رہیں گی، ہے نا؟ نبی نے بھی یہی کہا نا کہ یہ ان دونوں سے متمسک رہنا، اس لیے کہ یہ دونوں وہ ہیں جو حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گی۔ یہ چیز ثابت کی۔ تیسری چیز جو امام حسین سب سے اہم جو ثابت کرنا چاہتے تھے وہ یہ کہ کل میرے نانا کے لیے لوگوں نے یہ کہا تھا
کہ یہ جو قلم دوات مانگ رہے ہیں معذاللہ یہ ہذیان ہو گیا ہے انہیں. نبی کی ذات کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا تاریخ میں کہ یہ ہذیان، معذاللہ یہ ہذیان ان کو ہو گیا، یہ کچھ بھی بول رہے ہیں، ہے نا. امام حسین نے تلاوت کر کے یہ بتایا کہ ہم وہ ہیں کہ اگر سر تن سے جدا بھی کر دیا جائے تب بھی ہوش و حواس میں رہتے ہیں. ہم وہ ہیں کہ جو سر کو تن سے جدا کرنے کے بعد نو کے نیزہ پہ بھی چڑھا دو تو ہم قرآن کی تلاوت کا ہنر رکھتے ہیں. ہمارے پروردگار عالم نے ہم کو اتنا شرف اور اتنی فضیلت عطا کی ہے. اگر نواسے کا یہ عالم ہے، زمانہ دیکھ لے کہ اگر نواسے کا یہ عالم ہے تو پھر نانا کا کیا عالم ہوگا. اگر ایک امام کا یہ عالم ہے تو پھر وہ رسول ان کا کیا عالم ہوگا، ان کا مقام اور ان کی منزلت کیا ہوگی. وہ جو ایک تہمت لگی تھی رسول کی ذات پر، اس تہمت کو ختم کرنا تھا امام حسین کو، اور ثابت کرنا تھا کہ کوئی یہ دنیا میں ثابت نہیں کر سکتا کہ معاذ اللہ رسول اللہ کو ہذیان ہو سکتا ہے. کہ ان کے نواسے کا جب یہ حال ہے کہ نو کے نیزہ پہ تلاوت کرے تو پھر نبی کا کیا عالم رہا ہوگا. آپا جیسے کہ اس ایپیسوڈ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے کمالات ہیں امام حسین علیہ السلام کے، اور دونوں میں کتنی انسیت ہے قرآن اور امام حسین علیہ السلام میں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے امام حسین سے. لیکن اللہ نے کیا وجہ تھی جو امام کا ذکر پوشیدہ طور پہ کیا، انڈائریکٹ بات کی، ڈائریکٹ کیوں نہیں آ گیا قرآن میں امام حسن کو مانو، امام حسین کو مانو، مولا علی کو مانو؟ سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا اگر اللہ ڈائریکٹ اس طرح سے قرآن میں بیان کر دیتا. آپ کا جو یہ سوال ہے یہ سیم سوال ابو بصیر نے کیا تھا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور مولا نے جو اس کا ایک بہت چھوٹا سا، بہت مختصر سا مگر بہت جامع محکم جواب دیا. وہ جواب یہ کہ پروردگار عالم نے قرآن میں یہ تو کہا ہے کہ نماز پڑھو، اسی طرح خدا نے قرآن میں یہ تو کہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو. کن چیزوں پر ادا کرو، کتنی ادا کرو، یہ نہیں بتایا. خدا کل کو بیان کرتا ہے قرآن میں، جز کو بیان کرنے کا کام ائمہ کا ہے یا نبی کا ہے. نبی نے بتایا نا پھر تمہیں کہ نماز پڑھنی ہے، کتنے وقت پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، یہ نبی نے بتایا. زکوٰۃ دینی ہے تو کتنی دینی ہے، حج کرنا ہے تو ارکان کیا کیا ہے. اللہ نے صرف حج کا حکم دیا، ارکان کہاں بتائیں قرآن مجید میں؟ ارکان بتانے والے کون ہیں؟ نبی ہیں. اسی طرح مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا بھی ذکر کیا ہے لیکن چھپے طور پر کیا ہے، اور چھپے طور پر کرنے کے بعد پھر کہا کہ پھر نبی سے پوچھنا کہ ہم کو کیسے ماننا ہے اور ہم قرآن میں کہاں پر ہیں. جس کی ایک مثال یہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 51، اللہ کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو یہاں پہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد جب اللہ اور رسول کی اطاعت کر لی اور رسول اگر نہ ہو تو پھر کس کی اطاعت کرو؟ اولی الامر منکم. تو یہ اولی الامر منکم کون ہے؟ یہ تمہیں رسول بتائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا تھا اس آیت کے سلسلے میں کہ اس آیت میں اولی الامر منکم علی اور ان کی اولاد ہے، کہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو. ایک بات ہو گئی. دوسری کہ اگر خداوند کریم سب کچھ آشکارا طور پر بتا دیتا تو پھر کسی کے ایمان کا وزن کیسے پتہ چلتا؟ امتحان نا، ایک اللہ کو ایک امتحان لینا تھا اور دیکھنا تھا کہ کس کا ایمان کتنا وزنی ہے، کس کی بصیرت کیسی ہے، کون حق اور باطل کو پہچان پاتا ہے. یعنی اگر اللہ نے ساری باتیں ڈائریکٹ کر دی ہوتی تو پھر حق اور باطل میں فرق ہی کیا رہ جاتا. یہ فرق کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ حق اور باطل کو ہمیشہ مخلوط کیا جائے گا، ملایا جائے گا، اور پھر خدا یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے وہ کون سے بندے ہیں کہ جو حق سے باطل کو جدا کرے اور صرف حق کا ساتھ دے. لہٰذا خداوند کریم نے ساری باتوں کو آشکارا طور پر نہیں بتایا ہے تاکہ ایمان کا بھی اندازہ ہو سکے کہ کس کا ایمان کیسا ہے. جی بہت بہت شکریہ آپا، جزاک اللہ. ناظرین، جیسے کہ ہم سالوں سال سے سنتے آ رہے ہیں وائٹ واشنگ کی جا رہی ہے امام حسین کے قتل کی، کہ بھائی وہ تو آپسی جھگڑا تھا، یا امام حسین تو آج بھی زندہ ہیں، ان کا ماتم نہیں کرنا چاہیے، یا جو بھی اس طرح کی باتیں ہیں. تو ہمیں بس یہ دھیان رکھنا ہے ناظرین کہ آپ کا جو ایمان ہے یا آپ کی آخرت میں جو کام آنے والے ہیں وہ یہ قرآن اور اہل بیت ہیں. یزید اور اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کی کوئی منزلت ہی نہیں ہے، وہ اپنے کام نہیں آ سکتے، وہ ہمارے کام کیا ہی آئیں گے.
ہمیں یہ یاد رکھنا ہے ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو ایمان ہے وہ امام حسین سے مکمل ہوتا ہے، ائمہ علیہم السلام سے مکمل ہوتا ہے۔ تو جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمارے امتحان ہے تو ہمیں بس ہر چیز میں سوال، ہر چیز میں ایک نکتہ چینی کہ قرآن میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، عزاداری نہیں ہے، اس کے بجائے اپنے ایمان کو درست کریں اور یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ حق اور باطل کی پہچان امام حسین ابن علی علیہ السلام ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ شکریہ، خدا حافظ۔